الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ غزہ کی صورتحال کے بارے میں عوام کیا کریں اور حکمران کیا کریں۔ عوام صبر سے کام لیں، اپنے رویے سے نہ تو دوسرے شہریوں کو جو ہے وہ تنگ کریں۔ اب آپ نے پورا لاہور بند کر دیا 4 گھنٹے کے لیے، مریض ایمبولینسوں میں، لوگ گاڑیوں میں، گرمی گاڑیاں بند ہو گئیں، خوار کر کے رکھ دیا عوام کو۔ اس سے یہودیوں کا کیا نقصان ہوا اور غزہ والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سیزن ہے کمپنی کی مشہوری کا۔ یہ سارے جلوس نہ یہودیوں کو نقصان دیتے ہیں نہ غزہ والوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کمپنی کی مشہوری ہے۔ ہر جماعت، ہر گروہ اس کام پہ چلنے کے لیے سیزن، عقل سے کام نہیں لینا۔ لاجک ہوتی ہے، اسے کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے کیا ہیں آپ لوگوں کو تنگ کر کے؟ تو عوام جو ہے نا وہ بالکل اس قسم کے جلوسوں میں جا کے ثواب کمانے کا وہ کوشش نہ کرے۔ ثواب کمانے کے ڈھیر سارے طریقے، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اس کو دے دیں، کوئی بیمار ہے اس کی مدد کر۔ یہ لوگوں کو تنگ کرنا، رستوں کو بند کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ حضور نے کبھی کوئی جلوس نہیں نکالے تھے، بڑے مشکل مراحل سے گزرے آپ۔ یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت بھی نہیں ہے، یہ سیاسی نظام کی سنت ہے۔ یہ حکومتیں گرانے کا کام ہے، اور جو لوگ شیئر کر رہے ہیں وہ سارے ڈالر کما رہے ہیں۔ انہیں بھی غزہ والوں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ایک تو بلے بلے کرواتے ہیں اپنی، بڑے ہمدرد ہیں۔ دوسرا لوگوں کو خوف زدہ، دہشت زدہ کرتے ہیں۔ تیسرا پیسے کما رہے ہیں۔ انہیں ڈالر بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو تو کہتے ہیں نا فلاں چیز کا بائیکاٹ کریں، وہ ڈالروں کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ڈالر بنا رہے ہیں، تھاپ رہے ہیں اور عوام کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ حکمران کیا کریں؟ حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلیں۔ لیکن یہ جو منطق ہے نا کہ عوام کو آپ جلوس کس لیے نکالیں، جی لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر حکومت جو ہے وہ پینک میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر کوئی ایکشن لیتی ہے۔ یہ اندرونی طور پہ تو چلتا ہے، یہ سیاست ہے، اسی کا نام سیاست ہے۔ لیکن بیرون ملک ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ خواہ مخواہ عوام کو بھی تنگ کرنا، حکومت کو بھی پینک میں مبتلا کرنا کہ وہ بیوقوفی سے کوئی ایسا کام کر دے پلٹ کر واپس ریورس گیئر لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پہلی پرائرٹی ہمیشہ صلح رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہے۔ آپ نے صلح حدیبیہ میں فرمایا کہ اگر قریش مجھ سے حرام کا مطالبہ نہ کریں تو میں ان کی ہر شرط مان لوں گا آج، لیکن صلح لے کے جاؤں گا، معاہدہ لے کے جاؤں گا۔ اس میں دیکھیں آپ شرطیں دیکھیں اس کی، حالانکہ آپ نے 1400 صحابہ سے جان صلح کی بیعت نہیں لی، جان دینے کی بیعت لی ہے۔ یہ ہے وہ پریشر کریٹ کرنا تاکہ سامنے کی قوت کو پتہ چلے کہ اس کے بالمقابل کوئی قوت موجود ہے۔ اگر معاہدہ ناکام ہوا تو کچھ نہ کچھ ہمارا بھی جائے گا۔ پریشر ڈیولپ کرنا، طاقت سے کلام کرتی ہے، اس سے مکالمہ کرتی ہے۔ وہ طاقت کریٹ کی آپ نے اس بیعت سے، اور صحابہ کے خلوص کی وجہ سے جو وہ جان دینے کا انہوں نے کی بیعت کی، اس کے اللہ پاک نے تعریف کی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
تو صلح ہوئی، بیعت جنگ کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں میں جو تھا، جو جذبہ تھا اس کو قبول فرما لیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا ہی مطلوب ہوتی ہے جنگ میں بھی، صلح میں بھی، تمہیں صلح میں مل گئی۔ آپ نے فرمایا جنگ جو ہے یہ المصائب ہے، یہ مصیبتوں کی ماں ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ غزہ والوں نے جنگ شروع کی تھی، کیا حاصل ہوا؟ پوری نسل ختم کروا دیا۔ اللہ پاک نے ہر جنگ کو ڈی بریف کیا اور کچھ سبق دیے ہیں۔ ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں، ہم تو مردوں کو بخشانے کے لیے ختم کرواتے ہیں۔ ہر جنگ کو، غزوہ احد کو ڈسکس کیا، غزوہ بدر کو ڈسکس کیا، غزوہ جو ہے وہ الاحزاب کو ڈسکس کیا، غزوہ تبوک کو ڈسکس کیا، ڈی بریف کیا، مسلمانوں کی کمزوریاں واضح کی، غزوہ احد کی شکست کو بڑی تفصیل سے ڈی بریف کیا، کہاں تم سے غلطی ہوئی، جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے۔ غلطیوں کی سزا ملتی ہے اگرچہ نبی تمہارے اندر موجود۔ تو آپ نے فرمایا یہ مصائب ہے۔ 70 شہید ہو گئے غزوہ احد میں ایک گروہ کی غلطی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست بھی ہو گئی ہے اور بھیڑیا ہماری لاشوں کو گھسیٹ بھی رہے ہیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ یہ میکسیمم تھا جو حضور کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے کیا اجتہاد کیا کہ حضور نے تو جنگی حالات کے بارے میں کہا تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو درہ نہیں چھوڑنا۔ اب تو فتح ہو گئی، ساتھی جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو ان کی چل کے مدد کرو۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ اللہ کو تو 295 سی کا ڈر نہیں ہے نا، اس نے تو واضح بات کی کہ تم میں کچھ لوگ دنیا کی اس وقت لالچ میں آ گئے تھے اور تم میں کچھ لوگ آخرت کی تلاش میں، تم ہی میں سے منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ۔ تو یہ المصائب ہے۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ جنگ ہوئی ختم ہوئی اور مسئلہ حل ہو گیا، اس سے مزید مسائل۔ پھر اسی جنگ کے نتیجے میں سورہ النساء میں پھر وہ کہا گیا کہ اب ان کو بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ کرنا ہے، ان کا حل نکالنا ہے، ان بچوں کی کفالت کرو، ان کی ماؤں سے نکاح کرو، نکاح کے بغیر تم جاؤ گے تو بدنامی ہوگی، اسکینڈل بنے۔ یہ سارا اس جنگ کا نتیجہ ہے نا، وہ 70 شہداء کی فیملیوں کو کرنے کے لیے کیا گیا نا۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ کے بعد کے مثال سے پھر نمٹنا پڑتا ہے، دھائیاں لگ جاتی۔ ہم کتنے سالوں سے، 40 سال سے ہم افغانوں کو پال رہے ہیں، کیا تھا؟ جنگ کا نتیجہ۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، ورنہ اپنی کشتی کون ڈبوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی قریش مجھ سے حرام مطالبہ نہ کریں، میں ان کا ہر مطالبہ مان لوں گا۔ انہوں نے کہا جی محمد بن عبداللہ سے معاہدہ کریں گے، محمد رسول اللہ سے نہیں کریں گے۔ آپ نے لکھا ہوا رسول اللہ کٹوا دیا، اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، کہا محمد بن عبداللہ بھی ٹھیک ہے۔ سچ ہے یہ بھی، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں نا، بطور رسول کریں یا بطور ابن عبداللہ کریں، معاہدہ کیا، مان لی ان کی۔ حالانکہ یہ کہا جائے گا یار اللہ کے رسول نے یہ رسول اللہ سے دستبرداری اختیار کر لی اور محمد بن عبداللہ پہ کفایت کر کے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول، اللہ کافی ہے گواہ اس چیز کا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کاغذ پر لکھنے سے رسول نہیں بنے گے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو مسلمان ہو کے آپ کی طرف جائے گا آپ واپس بھیج دیں گے، جو مرتد ہو کے آئے گا ہم نہیں واپس بھیجیں گے۔ ہم نے بالکل ٹھیک، صحیح۔ یہ بھی دب کے صلح ہو رہی ہے، جو مرتد ہو کے جائے گا وہ واپس کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان کو واپس لے کے تم کیا کرو گے؟ اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو مرتد ہو کے گیا ہے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ چار ڈالنا ہے بھائی، اور جو ہم واپس کریں گے اللہ اس کا راستہ نکالے گا۔ معاہدہ ابھی لکھا گیا تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے کہ معاہدہ لکھوانے والا دوسری طرف سے جو سفیر تھا غالباً سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا آ گیا ابو جندل، صحابہ جذباتی، وہی جذبات،
اس نے اپنی وہ دکھائیں وہ زنجیروں کے نشان جو بندے ہوئے تھے، کبھی نہیں بھیجے، مر جائیں گے نہیں بھیجے، ہم اپنے بھائی کو کیسے کفار کو سپرد کر سکتے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ ان سے کہا آپ نے ایک دفعہ کہ بھائی ابھی دستخط نہیں ہوئے، ان کا جی زبان زبان ہی ہوتی ہے، دونوں رضامند ہو گئے نا تو معاہدہ ہو گیا، یہ تو آپ اس کو صرف ریکارڈ پر رکھنے کے لیے، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے، یہ واپس نہیں کریں گے تو سمجھے معاہدہ ختم، جائیے پھر تیاری آپ بھی کیجیے ہم بھی کرتے ہیں، لڑ لیتے ہیں۔ آپ نے ابو جندل کو واپس کر دی۔ وہ ملا عمر نے کہا تھا نا ہم مہمان واپس نہیں کرتے، اپنا 30 35 40 لاکھ اٹھا کے ملک سے باہر پھینک دیا، مروا دیے، کئی ممالک میں کے مسلمان حکومتیں ختم کروا دی، وہاں کے مسلمان ملینز، کروڑ 1.5 کروڑ اس سے بھی زیادہ بندے مروا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانوں کے لیے بھی اسوہ ہیں، اس حالت میں بھی آپ نے پکڑ کے لے بچو، اور جب وہ بھاگ کے واپس آ گئے، رستے میں جو بندہ لے کے جا رہا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، واپس آ گئے تو اس کو دور سے دیکھ کے کہا کہ یہ شخص جنگ بھڑکا کے رہے گا، اس کی تعریف نہیں کی کہ کافر کو قتل کر گیا، مجاہد کندھے پہ اٹھا لیا، جلوس نکالا جناب نے، آپ نے دور سے دیکھا کہ یہ شخص جنگ کی آگ بھڑکا کر رہے گا، اس نے جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنا قول تو اسے پتا چل گیا کہ یہ واپس کر دیں گے، تو وہ وہیں سے بھاگ گیا۔ حضور نے صلح حاصل کر لی، یہ وہ صلح ہے، انا فتحنا لک فتح مبینہ، جس کو ڈسکس کیا اللہ پاک نے، اس کو سورہ فتح اس پہ بارے میں، یعنی فتح جنگ میں ہی نہیں حاصل ہوتی، فتح امن حاصل ہو جائے تو یہ بھی فتح ہوتی۔ آپ کے ملک امن میں ہے الحمدللہ، کتنی کوششیں کی گئی جنگ میں دھکیلنے، چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا، بھیڑیوں میں ہم رہ رہے، اپنے بھی اپنے نہیں ہیں، جو دوست ہیں وہ دوست نہیں ہیں، ہر ایک ہمیں تار رہا ہے، ذرا سی کمزوری دکھائیں، ذرا سا کوئی اشتعال پیدا ہو، ذرا سا عوام جو ہے وہ اپنے حکومت سے دور ہوں، اپنی فوج سے دور ہوں، اور ہم یلغار کر لیں۔ ان حالات میں آپ اپنے بچوں کا سوچیں، اپنے ملک کا سوچیں، ان کی مصائب کو، آپ کو حاصل شدہ جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں، امن و امان کی قدر کریں، اس کو دائم بنائیں، یہ پنگا نہ لیں کہ حکومت اٹھ کے جو ہے وہ گوری مار دے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے ساتھ غورا ہوگا اور تورا بورا ہوگا، آپ کا ایمان غزہ والوں والا ہے؟ ایک دن 12 گھنٹے بجلی بند ہو جائے تو آپ ٹرانسفارمر چلا دیتے ہیں، آپ میں وہ صبر ہے؟ آپ کی جتنی پیچ ہے نا اتنی میں اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہوا، اور اسی میں رہیں، زیادہ تالی نہ بگاریں کہ آپ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ کے پڑوس میں غزہ ہے کشمیر، آرام سے بیٹھے ہونا، بیچنے والے نے کہا تھا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہم جمعے والے دن پروٹیسٹ کیا کریں، وہ آدھا گھنٹہ بھی ختم ہو گیا، ایک دفعہ ہوا پھر وہی، چلیں آپ غزہ آزاد کروانے کے لیے، تو عوام صبر و سکون سے رہیں، جلوس نکال کے اپنے ہی بھائیوں کو تنگ نہ کریں، اور حکومت ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہ کریں، جو آپ کو بھڑکا رہے ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں، جو کلپ بیچتے ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں، مونیٹائزنگ ہے، ملینز میں جو آپ کے لائکس اور آپ کے جو شیئرز ہیں وہ ان کو اربوں دے رہے ہیں، آپ اپنے ڈپریس ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوں، منہ لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے، جی جو ہنستا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی دکھ کی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، یہ آپ نے کیا ظلم؟ نہیں۔ آپ اس کو بند کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ ان حالات سے نہ گزریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ امن کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ کو تنگی یا تکلیف ہے، کیڑا کاٹ رہا ہے کہ امن کیوں ہے، ہمارے اوپر جہاز کیوں نہیں حملہ کرتے، ہم کسی کے اوپر کر کے حملہ تو جہاز ادھر کیوں نہیں، ٹام ہاک کا ادھر اپنے ملک کی طرف رخ کیوں نہیں موڑ لیتے؟ یہ کیڑا ہے،
اسی کیڑے نے کاٹا تھا جنہوں نے میزائل پھینکے تھے فلسطینیوں نے، ان کی قیادت نے. یہ ان کا احمقانہ فیصلہ تھا، جذباتی فیصلہ تھا. اپنی پیچ نہیں دیکھی، عوام کی سہولت نہیں دیکھی کہ یہ وہ مار دے گا، سامنے درندہ ہے، بھیڑیا ہے، وہ ذرا ترس نہیں کرتا، ہماری نسل ختم کر دے گا. ان کی ذمہ داری حفاظت تھی عوام کی، وہ فیل ہو. جنگی مجرم ہے یہ، اپنے عوام کو مروا دیا انہوں نے. بجائے اس کے کہ اس سے سبق سیکھیں ہم لوگ اور اپنی قیادت کو ایسی بیوقوفی نہ کرنے دیں اور ایسی بیوقوفی کرنے پر مجبور نہ کریں کہ وہ دنیا بھر کے اسلحے کا رخ اپنی طرف کر لے، ہم الٹا ان کو بزدل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ حکمران یہ کریں، یہ حکمران. ہر ملک کی قیادت کی ذمہ داری، آپ کے ذمہ 3-4 بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کتنے کمپرومائز کرتے ہیں آپ برادری میں؟ جس بندے پر 25 کروڑ کی ذمہ داری ہے اسے ان کے بارے میں سوچنا ہے، اس سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. آپ پریشر دے کے اسے تو کیا چاہتے ہیں اس سے؟ ایٹم بم بنا لیا کہ ایٹم بم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جیسے شادی میں سیبے والے وہ گولے مارتے ہیں اس طرح مارا جاتا ہے ایٹم بم. ایٹم بم اس لیے کہ اگلے کو پتا ہو کہ ہم تیار ہیں، ہمارے پاس بھی ہے. ایٹم بم کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا پہ ایٹم بم مارنے کی دھمکی دینا شروع کر دیں. عقل سے کام لیں، عقل کو استعمال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھیں. آپ لے کر گئے 30,000 کا لشکر تبوک میں، سامنے سے دشمن پسپا ہو گیا. آپ کو دیکھ کر 30,000 کو دیکھ کے 2 لاکھ کا لشکر پسپا ہو گیا. آپ ان کے پیچھے دوڑے نہیں، ان کے ملک میں جا کے لڑے نہیں، آپ نے وہیں قیام کیا، آرام سے 2 مہینے رہے، اس علاقے کے قبائل سے بیعت لی، ریاست سے وفاداری کی، اور آپ واپس تشریف لے کامیاب ہو گئے. اب ضروری تھا کہ بندے مروا کے آتے، آدھا لشکر کٹوا کے آدھا لے کے، تو پھر ہی کہا جاتا کہ بڑے دلیر ہیں مسلمان. فلسطینی قیادت کی بہت بڑی غلطی تھی. انہیں اپنے دشمن کے موڈ کا اندازہ نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کون سا کسائی ان کے سامنے ہے. انہوں نے فکر نہیں کی اپنے بچوں کی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خود کردہ راہ علاج نیست. ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کو مزید صبر و استقامت عطا فرمائے، دشمن کے دل میں ڈالے اور وہ جنگ بند کر دے. ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی. ہم دنیا کی برادری میں ہمارا کوئی وزن نہیں ہے کہ ہمارا بیان جنگ رکوا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.